بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم۔ میرا نام پروفیسر ڈاکٹر امتیاز احمد ڈوگر ہے۔ میں ایز اے پریزیڈنٹ پاکستان سائیکیاٹرک سوسائٹی اور چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف سائیکیاٹری اینڈ بیہیویئرل سائنسز کے طور پہ اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ 2 اپریل کو ورلڈ آٹزم اویئرنیس ڈے منایا جاتا ہے پوری دنیا میں، اور ظاہر ہے پاکستان میں بھی اس کے لحاظ سے لوگ ڈفرینٹ تقریبات کرتے ہیں اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ بچوں میں پائی جانے والی ایک ایسی بیماری ہے جو تقریباً 1% بچوں میں پائی جاتی ہے، اور کچھ اس کی کامن علامات ہوتی ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے بچوں کو بولنے میں مشکل ہوتی ہے، اور عموماً 3 سال کی عمر کے بعد یہ علامات بچے میں زیادہ ظاہر ہوتی ہیں۔ تو نہ صرف بولنے میں مشکل ہوتی ہے، اس کو سوشل کمیونیکیشن، جس میں آپ کہیں کہ دوسرے لوگوں کے ایکسپریشنز کو سمجھنے میں، اوبے کرنے میں، اور بچہ جن جذبات کا اظہار دوسرے بچے کر پاتے ہیں اس کو ان کو کرنے میں بڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے یا وہ نہیں کر پاتا، اور اپنی دنیا میں ایسے بچے جو ہیں زیادہ گم رہتے ہیں، اور اس لحاظ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں ایک مطلب بار بار کچھ مختلف قسم کے وہ رویے کرتے ہیں۔ تیسری علامات ہوتی ہیں جیسے گول گول گھومنا، یا کچھ آپ کہیں کہ ایسے پوسچر بنا لینا، کچھ اس طرح ہو جانا کہ وہ روٹین میں عام بچے اس طرح پرسسٹنٹلی نہیں کرتے۔ تو نہ صرف وہ یہی کرتے ہیں بلکہ ان کے رویے میں مطلب مختلف قسم کی بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، جیسے ایسے بچوں کو پیرنٹس کو ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، گھر آئے مہمانوں سے ملانا، ان کی ٹریننگ میں ہیلپ کرنے کے مطلب بچوں کو جو باقی چیزیں سکھائی جا سکتی ہیں روٹین والے بچوں کو، اس میں مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ایسے بچوں کے ایسے رویے جیسے کوئی آبجیکٹ کوئی چیز انہیں پسند آ جاتی ہے تو وہ اسی کے ساتھ ہی اپنا زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، اور عموماً ریجڈ ہو جاتے ہیں اپنی روٹینز میں، ایک ہی طرح کے کپڑے پہننے میں، یا ایک آدھ چیز جو انہیں پسند آ جائے جیسے ہم نے بات کی اسی کے ساتھ زیادہ گزارتے ہیں۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بچوں میں وجوہات کیا ہوتی ہیں، پیرنٹس جاننا چاہتے ہیں، جنرل پبلک جاننا چاہتی ہے۔ وجوہات اگر ہم دیکھیں تو کچھ بچوں میں یہ موروثی طور پہ ہوتا ہے، اور کچھ میں اگر آپ کہیں کہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں، جیسے بچے کی پیدائش کے ٹائم پہ کوئی مشکلات ہو جائے، اس وقت آکسیجن کی کمی ہو جائے یا کوئی اور کمپلیکیشنز ہو جائے، یا بعد میں اس کی نیوٹریشن میں یا پریگنینسی کے دوران مدر کے کیسے حالات ہیں۔ تو یہ مختلف فیکٹرز ہیں جن کو کنٹریبیوٹ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس لحاظ سے۔ تو اگر ہم دیکھیں ایسے بچوں کا علاج کیسے کرنا ہے ان کو پہچاننے کے بعد، ان کا ڈائگنوز، ان کو تشخیص کرنے کے بعد، تو کیا اس میں ڈفرینٹ لوگ مل کے، یہ ایک MDT اس کو کہتے ہیں، ملٹی ڈسپلنری ٹیم اسیسمنٹ ایسے بچوں کی جاتی ہے، آف کورس انٹرویو پہ اور پیرنٹس کے انٹرویو پہ، اور ان پہ ڈفرینٹ اسکیلز اپلائی کر کے، اور پھر جب آپ کلیئر ہو جائیں تشخیص کے بارے میں کہ یہ ASD ہے جس کو ہم آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کہتے ہیں، تو پھر ایسے بچوں کی موسٹلی ٹریننگ ہے، جو ٹریننگ کے لیے سائیکلوجیکل ٹریننگ پہ ہی آپ زیادہ رلائی کرتے ہیں۔ اس میں ان کی آن سیٹ بیہیویئر سے لے کر ڈفرینٹ ABA سے لے کر ڈفرینٹ پرنسپلز ہیں، ٹیچ اور باقی، جس کو سائیکالوجسٹ نیڈ بیسڈ اپلائی کرتے ہیں، اور بچوں کی سیویرٹی کے لحاظ سے جیسے ہم نے بات کی کہ یہ ایک اسپیکٹرم ہے، اور بچے کی نیڈس جو ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں ٹریننگ کے لحاظ سے۔ اس میں پیرنٹس کے لیے یہ لیسن ہے کہ وہ اپنی توقعات کو کم رکھ کے تھوڑا سلولی صبر سے چلیں، اور ٹرینرز کو موقع دیں اس لحاظ سے ان کی اچھی ٹریننگ کرنے کا۔ تو ایسے بچوں کی کوئی زیادہ میڈیکل ٹریٹمنٹ جس میں آپ ادویات کہیں وہ نہیں ہوتی۔ ان کے رویوں کے لیے اگر ان کا غصہ زیادہ ہو اور ان کو ٹریننگ میں ڈیفیکلٹی آ رہی ہو بیٹھنے میں، یا ان کی نیند کم ہو جائے، تب ہم اس صورتحال میں ان کو ادویات دے سکتے ہیں وقتی طور پہ، لیکن وہ مین ان کی اس بیماری کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی۔ اب کچھ لوگ ان چیزوں کو کنفیوز کرتے ہیں، جیسے انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہے، کئی بچے ذہنی طور پہ ویسے پیچھے ہوتے ہیں، اور ADHD ہے ایک اور ڈس آرڈر جس میں بچے زیادہ ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں اور اٹینشن کی کمی ہوتی ہے، اور ASD ٹیچرز بھی اور پیرنٹس بھی بعض اوقات کنفیوز کر جاتے ہیں۔ لیکن جو ASD ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں بچہ شروع میں رویہ پہلے 3 سال ٹھیک ہو سکتا ہے، بولنے میں، سوشلی ریئیکٹ کرنے میں، 3 سال بعد اس میں زیادہ یہ علامات آتی ہیں۔ جبکہ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی آپ کہیں کہ اس میں شروع سے ہی بچہ ویک ہوتا ہے ذہنی طور پہ، اور ہائپر ایکٹیویٹی والے بچے میں یوزلی انٹیلیجنس کے مسئلے نہیں ہوتے، ان کا ٹک کے بیٹھنا مشکل ہوتا ہے اور ایک چیز پہ اٹینشن اور توجہ دینا مشکل ہوتا ہے۔
تو اس طرح آپ ان کو ایزیلی پہچان سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے کلیئر کر سکتے ہیں. اگر کوئی گھر میں ایسا بچہ ہو تو اس کو ظاہر ہے پیرنٹس کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے، لیکن اس کو ریکگنائز کرنا، پہچاننا کہ اس میں یہ پرابلم ہے، اور اس کو ایک بیلنس ٹائم دینا دوسرے بچوں کے لحاظ سے ڈیوائڈ کر کے، اور ان کی پراپر اسیسمنٹ کرنا، اور ایز ارلی ایز ٹریننگ جتنی جلدی آپ ان کی شروع کریں اتنا بہتر ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ آگہی اس ڈس آرڈر کے بارے میں ہوئی ہوگی. تو مزید بھی ہم پھر اس بارے میں بات کرتے رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. کتنے منٹ ہیں؟